عادت کو چھوڑ رہا ہوں میں جملہ وہ جو آخر میں انشاءاللہ کل آپ سنیں گے میرے بھائی سے انشاءاللہ تفصیل سے مصائب اللہ ان کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے. میں سارا واقعہ چھوڑ کے میں وہ والا واقعہ آگے سے آپ کو فقط تاکہ آنسو آ جائیں. مختار تخت نشین ہوا جی، ایک ہی مقصد تھا مختار کا، بادشاہی، کرسی، تخت و تاج. مختار کا مقصد نہیں تھا. مختار کا مقصد فقط یہ تھا کہ محمد کے بچوں کے قاتلوں کو پکڑ کے ان کے سروں کو کاٹ دوں. اور کیوں کاٹوں؟ سر کاٹ کے وہیں کوفے میں دبا دیتا. لیکن نہیں، اس سے پتہ چلا کہ مختار کا مقصد فقط ان کے سر کاٹنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ حضرت مالک ابن اشتر کے بیٹے ابراہیم ابن مالک اشتر کو وہ سارے سر صندوق میں بند کر کے دیے اور کہا لشکر کو لے جاؤ، یہ سر سنبھال کے لے جاؤ، مدینے میں جاؤ. حسین کے بیٹے میرے مولا غریب سجاد کی بارگاہ میں یہ ان کے بھائیوں، بابا اور چچا کے قاتلوں کے سر رکھنا، اور جب وہ ان کو دیکھ لینا یقیناً خوش ہوں گے تو میری طرف سے ہاتھ باندھ دینا اور کہنا مولا مختار آپ کا نوکر فقط یہ چاہتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کا خون بند ہو جائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم. جیو بھائی، صدائیں بلند ہو گئی ہیں. صدائیں جو شرما کے روئے گا وہ آل محمد کو پسند نہیں ہے. میں نے پہلی مجلس میں آپ کو واقعہ سنایا تھا نا، امام محمد باقر علیہ السلام خود مجلس کرواتے تھے. یہ جو مجلسیں آپ کروا رہے ہیں نا، اس کے بانی کا نام امام باقر ہے، امام سجاد نہیں. امام سجاد تو ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر مقام پر اپنے بابا کو روتے تھے نا، لیکن امام باقر علیہ السلام نے باقاعدہ منبر لگا کے آگے لوگوں کو بلا کے اوپر ذاکر کو بٹھا کے لنگر پکا کے لوگوں کو بلا کے کہا اب میرے بابا کی غربت سنا. یہ مجلس خود امام باقر کروایا کرتے تھے. امام باقر نے اپنے گھر میں مجلس رکھی، صحابی سارے آ گئے، لنگر پک گیا. ذاکر نے امام حسین کی مصیبتوں کو بیان کرنا شروع کیا. حضرت سارے لوگ بہت روئے، یقیناً بہت روئے. جب امام خود موجود ہو تو کیسا گریا ہوا ہوگا، لیکن خدا کی قسم ایسے کوئی نہ رویا جس طرح 4 سال کا کربلا کا گواہ رویا. رو رو کے تڑپتے تڑپتے حضرت امام باقر غش کر گئے. اب تاریخوں نے لکھا کہ سارے لوگ اٹھے، کوئی پانی چھڑک رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے. بڑی دیر کے بعد امام باقر کو ہوش آیا تو سامنے ابو بصیر مولا کا صحابی تھا. اس کو مخاطب کر کے کہتے ابو بصیر تجھے میرے حسین پہ رونا نہیں آیا؟ اب ذرا اپنے آپ کو مولا باقر کے سامنے قرار دینا. ابو بصیر تجھے میرے حسین پہ رونا نہیں آیا؟ جلدی سے ابو بصیر نے اپنا رومال آگے کر دیا. نہیں عزیزان محترم، میرے مولا حضرت امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں سر کاٹ کے مالک اشتر کے بیٹے کو دیے. منزلیں طے کرتا بہت جلدی کر دوں. امام کی خدمت میں پہنچا. جب امام کو خبر ملی نا کہ مختار نے آپ کے بھائیوں، چچا، آپ کے بابا کے قاتلوں کے سر بھیجے ہیں، نالین نہیں سنبھلے. پر بھی رحم کرے، میرا دل خوش کر دیا. کہاں ہیں ہمارے قاتلوں کے سر؟ جلدی سے صندوق کھولا، مولا کے سامنے مٹی پہ سارے سر پھینک دیے. مولا سجاد اٹھے، ایک ایک سر کا معائنہ کیا. ایک سر کو دیکھا، پھر دوسرے کے پاس گئے، پھر تیسرے کے پاس گئے. سارے سروں کا معائنہ
کرنے کے بعد اب جیسے جیسے سجاد سروں کو دیکھ رہے ہیں نا، ابراہیم ابن مالک اشتر سوچ رہا ہے کہ ابھی مولا خوش ہو جائیں گے تو میں کہوں گا مولا مختار کہہ رہا تھا بس اتنی ضرورت ہے آپ کی آنکھوں سے کہ آنسو تھم جائیں، لیکن مالک اشتر کے بیٹے کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ جب سجاد نے سارے سروں کو دیکھ لیا نا، جب سارے سروں کا معائنہ کر لیا، سجاد بیٹھتے بیٹھتے مٹی پہ بیٹھ گئے، دھاڑے مار مار کے رونا شروع کیا۔ ابراہیم دوڑ کے قدموں پہ گرا، مولا سر تو اس لیے لائے تھے آپ کی آنکھوں کا خون بند ہو جائے، مولا آپ کا گریہ زیادہ ہو گیا۔ رو کے سجاد نے کہا جا کے مختار سے کہنا کاش ان میں حرملہ کا سر بھی ہوتا، کاش ان میں حرملہ کا سر ہوتا۔ ابراہیم ابن مالک اشتر کے بیٹے کو پتہ چلا، ابراہیم ابن مالک اشتر دوڑتا ہوا تیزی سے منزلیں طے کرتا ہوا مختار کے پاس آیا، مختار سے کہا مر جائیں گے، حضرت سجاد علیہ السلام آج بھی حرملہ کے سر کو چاہتے ہیں، حرملہ کا سر کا ہے۔ اس نے کہا اچھا تو پھر جاؤ، تب تک مختار کھانا نہ کھائے گا جب تک کہ حرملہ کو پکڑ کے قتل نہیں کرے گا۔ خدا کی قسم اس کے بعد مختار تخت پہ نہیں بیٹھا، کوفہ کی مسجد میں نہیں بیٹھا، کوفہ کے باہر ایک چوراہے پر مٹی پہ بیٹھا رہتا، کہتا گھر تب جاؤں گا جب تک رباب کے بیٹے کا قاتل نہ مل جائے۔ عزیزان محترم، منہال راوی کی روایتیں آپ نے سنی ہیں، منہال کہتا ہے میں امام سجاد کو مل کے جب کوفہ جا رہا تھا، میں کوفہ کے باہر چوک میں پہنچا، میں نے کیا دیکھا، وقت کا بادشاہ حضرت مختار چوراہے پر مٹی پہ بیٹھا ہوا۔ میں نے کہا مختار خیر تو ہے؟ اس نے کہا جب تک حرملہ نہ ملے میں کوفہ میں نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں حضرت منہال کہتے ہیں اتنے میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں آئیں، مٹی اڑی، گھوڑے آ رہے ہیں، ہم نے دیکھا جب گرد پھٹی تو چند سپاہی حرمل کو قید کر کے لا رہے تھے۔ بس آخری جملہ جناب، پڑھائی ہو گئی، آپ نے رو لیا، ایک منزل گریہ کی بڑھا دو تو میں بھائی کو ممبر دے دوں۔ عزیزان محترم، منہال کہتے ہیں کہ حرملہ کو پکڑ کے مولا کی بارگاہ میں، مختار کی بارگاہ میں جب لائے تو آگے سے اٹھ کے مختار نے اس کا گریبان پکڑا، اس نے کہا اے ظالم مجھے ایک بات کا جواب تو دے، تو نے کربلا میں ظلم کیا کیا؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ بڑے بڑے ظلم ہوئے کربلا میں۔ مختار کہتا ہے نہیں، میں نے سنا ہے اکبر کی ماں اکبر کی جوانی کا داغ دیکھ کے بھی چھاؤں میں بیٹھ گئی، قاسم کی ماں قاسم کے ٹکڑوں سے گزر کے جا کے ٹھنڈا پانی پی گئی۔ تو نے کیا ظلم کیا کہ اس ننھے معصوم کی ماں جب تک زندہ رہی نہ ٹھنڈا پانی پیتی تھی نہ چھاؤں میں بیٹھتی تھی۔ یہ کہتا ہے مختار میں اگر سناؤں تو تو مر جائے گا۔ مختار کہتا ہے ظالم میں نے تجھے قتل کرنا ہے، میں نے تیرے ٹکڑے کرنے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں، میں اپنے مولا کی غربت کے وقت موجود نہیں تھا، میں ابن زیاد کی قید میں تھا، کم از کم میں حسین کے اس غربت پہ رو تو لوں گا نا، مجھے بتا تو نے کیا کیا۔ یہ حرملہ خود کہتا ہے کہ جب سارے مارے گئے نا حسین کے، بس میرا آخری جملہ ہے عزیزان محترم، جب سارے حرملہ قاتل گواہی دے رہا ہے، جب کوئی نہ بچا، حسین کا باہر خیموں سے نکلا، ابا کا دامن اپنے ہاتھوں پہ ڈالا ہوا چلا آ رہا ہے۔ ہم نے سوچا قرآن لے کے آ رہا ہے، اب ہم سے حسین تھک گیا ہے نا، اب ہم سے سلو کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے مر گیا ہوتا وہ منظر نہ دیکھتا کہ جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، حسین کی ہتھیلی پر 6 مہینے کا ناطق قرآن، اور جب اس بچے پہ نگاہ پڑی نا، اس کے خشک ہونٹوں کو دیکھ کر قوم اشقیاء نے منہ پھیر کے رونا شروع کر دیا۔ عمر ابن سعد میرے پاس آیا، کہا دیکھ رہے ہو جیتی ہوئی جنگ ہم ہار رہے ہیں، جلدی کر حسین کے بچے کو پانی تیر کے ساتھ پلا۔ یہ ظالم کہتا ہے میں نے 3 پھل والا تیر لیا، میں نے لوہے کا کمان لیا، میں نے پورا زور لگا دیا، جیسے ہی میں نے زور لگایا نا میرے ذہن میں آیا بچے کو تیر ماروں گا زمانہ مجھے لعنتیں کرے گا، بچے کو تیر نہیں مارتا بلکہ شبیر کو مار دیتا ہوں۔ کہتا ہے وہ منظر نہ دیکھا ہوتا
ملعون کا نشانہ خطا. اللہ اللہ. مومنین